کے تذکرے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں سیاسی اور معاشی تغلب اور تسلط یہود کا تھا، سیاست پر بھی اجارہ داری ان کی تھی، اور وہاں کے جو حالات تھے معاشی وہاں بھی استحکام انہیں حاصل تھا۔ جب لوگ حضور کے گرد جمع ہونے لگے تو سب سے زیادہ فکر یہود کو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص اس طرح لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز رہا اور لوگ ایک ایک کر کے اس کے قریب ہوتے گئے تو پھر ہماری تو دکانداری ختم ہو جائے گی۔ تو ایسے کرو کہ اس سے بحث کریں، مناظرہ کریں، اگر ہمارے سوالوں کا معقول جواب دے گئے تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا، لاحِ عمل کیا ہوگا، پھر سوچیں گے، اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو ہم ڈنڈورا پیٹیں گے کہ نبوت کا اعلان ہے اور ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ علماء یہود نے ایک میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے 100 سوال ترتیب دیے۔ عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے شخص تھے اور علمی خاندان سے تعلق تھا۔ کہا تم پڑھے لکھے ہو، سلیقہ شعار ہو، بات کرنے کا ڈھب رکھتے ہو، گفتگو کا انداز رکھتے ہو، تم جاؤ اور جا کے مسلمانوں کے اس نبی سے بات کرو۔ سوالوں کا جواب ملا تو پھر ہم سوچیں گے، لیکن اگر اس سوال کا وہ یہ جواب دیں تو اس پر یہ اعتراض کرنا، اس کا یہ جواب دیں تو اس پر یہ اعتراض کرنا۔ پورا سوال نامہ انہوں نے ذہن میں ترتیب دیا، اور عبداللہ ابن سلام خود بھی پورے سوال ترتیب دے کے گھر سے چلے۔ علماء یہود نے ہاتھ اٹھا لیے کہ خیر سے واپس پلٹے، لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عبداللہ ابن سلام جب حضور کی مجلس میں پہنچے، اس وقت حضور صلہ رحمی پر گفتگو کر رہے تھے۔ جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ یہ کونے میں جا کے بیٹھ گئے، حضور کی باتیں سنتے رہے۔ وہ جو گٹھڑی اٹھا کے لے گئے تھے سوالوں کی وہ کھل گئی اور سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ مرشد اقبال اللہ اکبر رومی کہتے ہیں، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شبد ہر مشکلت بے کیل و کال۔ تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے، اور بغیر کسی پوچھے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اور اقبال کہتا ہے، مرید ہندی، وہ کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آبختی و خنک روزے کہ خاشا کے مرا وا سوختی، کہ ایک نظر کی اور میرے سارے مسئلے حل کر دیے۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ تو عبداللہ ابن سلام جو سوالوں کی ایک بھاری گٹھڑی اٹھا کے گئے تھے، جب حضور کو دیکھا سارے سوال بھول گئے، گٹھڑی کھل گئی، سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ عبداللہ ابن سلام بیٹھ کے حضور کے چہرہ نور کو دیکھ رہے ہیں۔ مجلس اختتام کو پہنچی، فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ عرض کی حضور آپ کا غلام بننے آیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی، سارے سوال بھول گئے، کہا میں غلام بننے آیا۔ عبداللہ ابن سلام حضور کے دامن رحمت میں آ گئے۔ اب وہ جو انتظار میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن سلام آئیں گے اور ساری کہانی سنائیں گے کہ میں نے کیا سوال کی، انہوں نے کیا جواب دیے، تو جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن سلام بھی حضور کے غلام بن گئے، علماء یہود سے اپنے جذبات پر قابو نہ رہا اور وہ دوڑے دوڑے مجلس نبوی میں آن پہنچے اور عبداللہ ابن سلام کو کوسنے دینے لگے کہ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی ہے، تو نے رسوا کر دیا یہودیت، تو نے کوئی سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا، پھر تو مان لیتا، ہم سمجھتے کہ علمی پیاس بجھ گئی، تو مطمئن ہو گیا، لیکن ہم نے سنا کہ تو نے سوال بھی کوئی نہیں کیا اور تو نے اسلام اختیار کر لیا ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ عبداللہ ابن سلام بولے کہ یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر ہے، مجھے نہیں پتا چلا میرے ساتھ ہوا کیا، بس اتنا پتا ہے کہ جب میں آیا اور اس پیارے محبوب کے چہرے کو دیکھا، عرفت انا وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے سوچا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، چہرہ ہی ایسا تھا۔ اس کو صاحب مشکات نے بھی لکھا، امام ابو داؤد نے اس کو ابو داؤد شریف کے اندر بھی لکھا، اور بھی لوگوں نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ کہنے لگے کہ جب میں نے اس محبوب کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، عرفت انا وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو
تو میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے محبوب کی صورت ہی ایسی بنائی ہے کہ جو دیکھتا ہے پھر وہ مانتا چلا جاتا ہے۔ اب عبداللہ ابن سلام چونکہ پڑھے لکھے شخص تھے، وہ اسلام لے آئے، اور یہودیوں میں ایک اہم شخصیت تھے، اور جب وہ اسلام لے آئے تو سالبہ بھی اسلام لے آئے، ابن یامین بھی اسلام لے آئے، اسد بن قعب بھی اسلام لے آئے، قیس بن زید بھی اسلام لے آئے، اور ان کے ساتھ ایک باقاعدہ گروپ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ اب جب یہ اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم جس دین میں ایک عمر گزاری ہے وہاں ہفتے کے دن کی تعظیم ہوتی تھی، اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ یہودیت کے اندر نہیں پیا جاتا اور نہ اونٹ کا گوشت کھایا جاتا، تو ہم جس دین میں رہے ہیں وہاں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، دودھ پینا جائز نہیں ہے، ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم اسلام میں آ گئے تو اسلام اونٹ کا گوشت کھانے کی تاکید نہیں کرتا، مباح ہے، میسر ہے، طبیعت مانتی ہے، حالات ہیں تو کھا لو، ورنہ کوئی بات نہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت کھا کر نہیں دیکھا ہوگا، چکھ کر نہیں دیکھا ہوگا۔ اسلام ہمیں پابند نہیں کرتا، اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، اس کا دودھ نہیں پیا، اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا کہ تم ضروری اونٹ کا دودھ پیو یا اونٹ کا گوشت کھاؤ۔ تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ جب اسلام اونٹ کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو مباح قرار دیتا ہے، مباح اس کو کہتے ہیں جس کی دونوں سمتیں برابر، تو اگر استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ہم بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، اور جوانی سے اب اس عمر میں پہنچے، اور ہم نے کبھی بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، اور مذہبی اعتقاد تھا کہ وہ جائز نہیں ہے، اب اسلام میں آئے تو اسلام کون سا واجب قرار دیتا ہے؟ ہم نہیں کھاتے۔ اسلام واجب قرار دیتا تو چلو ہمیں یہودیت کی ایک رسم توڑنا پڑتی، لیکن اسلام تو واجب قرار دے ہی نہیں رہا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اونٹ کا گوشت کھانے کی؟ لہٰذا انہوں نے یہ جن لوگوں کے میں نے نام گنوائے، حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت سالبہ، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت قیس بن زید اور دیگر ابن یامین، یہ سارے جو لوگ یہودیت سے تائب ہو کر اسلام میں آئے تھے، انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا قصداً ترک کیا، اس خیال سے کہ زمانہ یہودیت کی جو ریت تھی وہ برقرار اسلام میں بھی ہم رکھ سکیں، اور ہمارا یہ عمل اسلام کے کسی واجب کو اور اسلام کے کسی فرض کو نہیں توڑتا، اور اسلام کی اس سے مخالفت نہیں ہوتی ہے۔ ہفتے کے دن وہ کام پہ قصداً نہ جاتے کہ اسلام کون سا کہتا ہے کہ تم ہر روز ہی کام کرو، ہفتے کے دن ہم نہیں جاتے، اور ہفتے کے دن وہ اس کی دن کی تعظیم کرتے، جو ان کے جو ہے وہ تھے اس دن کے حوالے سے تعظیم کے ضابطے ان کو بجا لاتے۔ اب یہ ان کا عمل تھا، تب یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نازل ہوئی، اور اس کے اولین مخاطبین حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب تھے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ یہ کیا ہوا کہ اسلام بھی قبول کر لیا اور یہودیت کی رسموں کا پاس بھی رکھتے ہو، جبکہ وہ دین منسوخ ہو چکا ہے۔ اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے یا نہ کھائے، اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ کوئی پیے نہ پیے، اسلام پابند نہیں کرتا، لیکن تمہارے ذہن میں یہودیت کی ایک رسم کا لحاظ اور خیال ہے، اس لیے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اونٹ کا گوشت بھی کھاؤ اور اس کا دودھ بھی پیو، اور انہیں پابند کیا گیا کہ تم نے اونٹ کا گوشت کھانا ہے، تاکہ زمانہ یہودیت کی اس رسم کا جو احترام دل و دماغ پہ طاری ہے وہ کرچی کرچی ہو جائے، وہ ٹوٹ پھوٹ جائے، اور اسلام کا تفوق واضح ہو جائے۔ تو عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب کو پابند کیا گیا کہ تم نے اونٹ کا گوشت بھی کھانا ہے اور اونٹ کا دودھ بھی پینا ہے، اور ہفتے کے دن کام پہ بھی جانا ہے، جس طرح باقی دنوں کا معمول ہے ہفتے کے دن کا بھی وہی معمول ہو۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے حوالے سے اتنا غیرت مند دین ہے، جس رسم سے اسلام کی کوئی قدر پامال نہیں ہوتی، جس رسم سے کوئی واجب نہیں ٹوٹتا تھا،
جس رسم کو ادا کرنے سے کسی فرض سے ٹکراؤ نہیں تھا۔ اسلام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی میرا ماننے والا ہو اور غیروں کی رسموں کو ملحوظ رکھتا پھرے۔ اقبال کہتا ہے اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ یا تو پھول کی طرح ہو جا کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تیری آواز نہیں آنی چاہیے، یا پھر بلبل کی طرح ہو جا کہ شور و غوغا تیری زندگی کا مقصد ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ کبھی تو ادھر کبھی تو ادھر، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ میرا جو ماننے والا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو، اور کسی سمت وہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، ہو منزل کی تلاش تیرے نقش کفے پا کے بعد۔